أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتلك حجتنا، اور یہ ہماری دلیلیں تھیں، آتیناہا ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، علی قومہ، ان کے قوم کے اوپر، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کے لیے چاہے ہم. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا تھا. کلا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی. ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی. ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام نیک لوگ تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط. وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان تمام کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی تھی. ومن آبائہم، اور ان کے والدین میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا تھا، مختص کیا تھا. وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے، لحبط، تو برباد ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے ہیں. سورہ انعام ہے. اس سورہ انعام میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی شرک کی تردید کر دی ہے کہ اللہ کے ساتھ
کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ متصرف صرف ایک اللہ ہے، سارے اختیارات اسی اللہ کے پاس ہے، خالق صرف وہی اللہ ہے، صرف وہی پیدا کرنے والا ہے، اور پکار صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے دلیلوں کے ساتھ ثابت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، جو گزشتہ رکوع میں بیان ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو تبلیغ کر دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کو بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ دلیل ذکر کر دی کہ لوگ ستاروں کو رب کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ جب ستارے فنا ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب پر فنا نہیں آتا، یہ رب نہیں ہے۔ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سب کی دلیلیں، پھر قوم کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے ہر حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کر دی، ابراہیم علیہ السلام کو مشکلات میں ڈالا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشکلات سے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی تھی کہ یہ جو مکے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، بت بنانے والے نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ مکے والے تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے لڑائی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مکے والے جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں یہ لڑ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا قصہ ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو دلائل ہم نے ذکر کر دیے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ملکوت السماوات، یہ جو چیزیں دکھائی تھی، یہ دلیلیں ہم نے دی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے درجات بلند کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہم نے بلند کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا تھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیلیں تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا یہ ہمارے حکم سے کیا تھا، یہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، سب کچھ ہماری طرف سے کیا تھا، یہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجے ہم چاہیں تو ہم بلند کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ لوگوں کے حساب سے نہیں ہوگا، اللہ کے حساب سے ہوگا۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ رب جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے علم سے کرتا ہے، انسان نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات انسان کو کچھ پریشانی میں ڈال دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں میرے لیے فائدہ کیا ہے، میرے لیے نقصانات کیا ہے۔ وہ اللہ کو ہی فائدہ ہے، انسان اس پر صبر کر لے، اللہ اس کام میں انسان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ رب حکمت والا ہے، ان ربک حکیم، تیرا رب حکمت والا ہے، عالم وہ جانتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، انسان نہیں جانتا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب ابراہیم علیہ السلام کے انعامات کا ذکر شروع ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں ہم نے عطا کی تھی، قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، والد کے ساتھ مقابلہ کیا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا، پوری قوم مخالف تھی، ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان پر انعامات کی بارش کر دی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق عطا کر دیا، اسحاق کے بعد یعقوب عطا کر دیا، ان کا سلسلہ جاری کر دیا، بڑھاپے میں ان کو اولاد دی۔ فرمایا کُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دے دی۔ قوم نے نہیں مانا، ہم نے ان کو اسحاق یعقوب عطا کر دیا اور سب کو ہدایت کر دی۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم ونوحا ہدینا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ نوح علیہ السلام یہ ابو البشر الثانی ہے کہ جب طوفان آیا تو کافر تو سب تباہ ہو گئے، اور اللہ نے ان کے بعد جو نسل انسانی جاری کیا ہے تو وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے،
ایک تو طوفان میں غرق ہو گیا کنان جس کا نام تھا، پیچھے رہ گئے 3 حام سام یافس، 3 بیٹے ہیں حام سام یافس، اور ان سے دنیا اللہ نے آباد کر دیا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہے۔ فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی ہے کہ میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ضد کر رہے، دشمنی کر رہے، نہیں ماننا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آیا، 950 سال سمجھائے پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہم تو کسی کو 1-2 بار بات کر دیتے نا، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے سمجھا دیا، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر کیا سمجھا رہے، یہ ہم یہ کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھائے، 950 سال لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے، بار بار دعوت دیتے تھے، بار بار سمجھاتے تھے، بار بار، اگر ایک نہیں مانتے تو دوسرے کے بعد دوسرے، تو تیسرے تو چوتھے بعد، بار بار دعوت دیتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی کو دعوت دی تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب انہوں نے مانا نہیں ہے، ہم اس میں پھر عزت نفس سمجھ لیتے ہیں نا، وہ اندر تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر، وہ تکبر، ہم اس دعوت دینے کو بھی وہ اپنا وہ شان کی گستاخی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر دین کی بات ہوتی پھر تو گستاخی نہیں سمجھتے نا۔ تو ہم اپنے چونکہ انبیاء تو اس چیز کو وہ نہیں کرتے تو دین کی بات کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام پتہ نہیں کتنے بار گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے بار گئے ہیں، تو بار بار دعوت دینی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو ابو البشر ثانی ہے ان کو دیکھے، آپ دل کو تنگ نہ کرے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا۔ ان آیات میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور 17 ان کی تائید کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ہے یہ باقی پیغمبروں نے یہی بات کی، اے میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونی، سب انبیاء نے یہ کام کیا ہے۔ اور انبیاء کے ساتھ لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، حالانکہ اگر ہم غور فکر کریں نا تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے لوگ تھے، عظیم الشان لوگ تھے، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، فسادات کیے ہیں۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں بادشاہ تھے، ملک کے حکمران تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اتنی بادشاہی اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن بادشاہی کے باوجود انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت نہیں چھوڑی تھی۔ آج ہمارے پاس چھوٹا سا عہدہ آ جاتا ہے، کوئی جو ہے نا کسی بڑے آدمی کے ساتھ چپڑاسی بھی ہم بن جاتے ہیں نا، بڑے آدمی کے ساتھ چپڑاسی بھی بن جاتے ہیں نا، بڑے آدمی کے چپڑاسی بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا کرتا ہوں سارا دن صاحب کا ٹیبل ہی صاف کرتا رہتا ہوں، میرے پاس نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، دین کا بھی ٹائم نہیں ہے، یہ ہمارے اوقات ہو جاتے ہیں۔ یعنی سوچے نا، داؤد علیہ السلام دنیا کے بادشاہ تھے، دنیا کے بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ تھے کہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو دور دور تک سفر کر جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ بھی ذکر، جب زبور پڑھتے تھے تو یہ پہاڑ ہلنے لگتے تھے، یہ قرآن میں ہے، پہاڑ ہلنے لگتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو آواز بھی بڑی خوبصورت دی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ داؤد علیہ السلام وہ گانے گاتے تھے نا، گانے نہیں گاتے تھے، وہ زبور پڑھتے تھے، پھر لوگوں نے یہ بنا دیا، یہ اپنے اپنے وہ شیطانی حرکات ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑ جھولے لیتے تھے، ہلتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے اللہ نے سب کو مسخر کیا تھا۔ وایوب و یوسف، ایوب علیہ السلام ان پر بڑے مسائل آئے تھے لیکن دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام 14 سال جیل میں گزارے لیکن دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے، فرعون کے ساتھ کتنا مقابلہ کی، کتنے مشکلات سے گزرے، ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، بے اثرا نہیں چھوڑتے، ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، زکریا علیہ السلام اللہ کی عبادت گزارتے، یحییٰ علیہ السلام ان کو شہید کر دیا گیا، دونوں کو، زکریا علیہ السلام کو بھی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ فرمایا وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہودی نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وہ الیاس، اور حضرت الیاس علیہ السلام عبادت گزار تھے۔ فرمایا کل من الصالحین، سارے اللہ کے نیک لوگ تھے۔ وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوط، اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے فضیلت دی تھی۔ فرمایا یہ سارے 18 انبیاء علیہ السلام، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ان کو ہم نے مختص کیا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا تھا اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی۔
فرمایا ذالک ہدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، جس کے دل میں انابت ہو تو اللہ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ شرک اتنا بڑا، یہ پچھلے رکوع کے آخری آیت میں تھا کہ جس نے ایمان کے ساتھ شرک ملا دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، تو جس نے نہیں ملایا اس کے لیے امن ہے، جس نے ملایا تو وہ تباہی کے راستے پر ہے۔ فرمایا اگر کسی نے بھی شرک کیا تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔